السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و وصلیًا وبعد. کل 3 اپریل کو جمعہ کا دن ہے اور پہلے تفصیل سے باتیں کی جا چکی ہیں. ہمیں اپنے تمام بھائیوں سے عرض پرداز ہوں کہ براہ کرم جس طریقے سے آپ نے پچھلے جمعہ کو اور ظہر کی تمام اور نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کیا تھا، جمعہ کی نماز کے بدلے آپ نے ظہر کی نماز جو گھروں میں پڑھی تھی پھر اس کا اعادہ کر رہے ہیں. جب تک یہ حالات پورے طور پر درست نہیں ہو جاتے تب تک ہم لوگ جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں گے، جس طرح ساری نمازیں ہم اپنے گھروں میں پڑھتے آ رہے ہیں. ہمارے بہت سے بھائیوں نے پھر اس سلسلے میں سوال کیا ہے، تو میں اس لیے ضرورت سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اعادہ کر دیا جائے. گرچہ آپ نے جس طرح سے اس پر عمل کیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حکومت کے اور صحت کے اداروں کے اور تنظیموں کے جو جس طریقے سے ہدایات ہیں اس پر آپ عمل پیرا مسلسل رہے. اور خاص طور پر میں نے جو عرض کیا تھا اور سب اپیل کر رہے ہیں، حالات کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورے دیش میں ہمارے بھائی پریشان ہیں، خاص طور پر غریب فقراء اور مسکین حضرات، مسافر حضرات، ان کے کھانے کا خصوصی طور پر آپ بندوبست کریں اور جو جن طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا تمام معاملات میں نہ بھولیں. پڑوسیوں سے لے کر کے اور عام جنتا تک آپ خیال رکھیں. حکومت اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن جتنا بڑا معاملہ ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے حسب حیثیت پورے جوش، نشاط اور ہمت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے اور قوم کو اس بحران سے نکالنے کے لیے پورے طور پر جٹ جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ اور معاونت کا معاملہ کرے. اللہ جل شانہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس کے بندوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کی مدد فرماتا ہے. انہی سب کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے آفات سے محفوظ فرما دے. ساری ہمارے ملک کو اور سارے جہان کو اللہ جل شانہ اس کورونا وائرس کے مصیبت سے چھٹکارا دے دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.